پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا سربراہی اجلاس آج یہاں منعقد ہوا. تمام پارٹیوں کے سربراہان نے اس میں شرکت کی. بعض جماعتوں کے سربراہان کے نمائندے شریک ہوئے. جناب میاں محمد نواز شریف صاحب اور جناب آصف علی زرداری صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے. اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور آئندہ کے لائحہ عمل پر غور کیا گیا اور سب کے نزدیک اتفاق رائے کے ساتھ پاکستان کا اس وقت جو سنگین مسئلہ ہے، جو انتہائی حساس مسئلہ ہے، وہ معاشی بحران کا ہے. اس نے عام شہری کی زندگی کو اجیرن کر دیا ہے. اس کا اور عزت نفس کیا گیا ہے اور محترم شہری کی حیثیت سے وہ زندگی گزارنے کے قابل نہیں. تمام تر صورتحال میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے تحریک کو آگے لے جانے اور ان کے مختلف حصوں انشاءاللہ تعالی کا شیڈول بات کی اور آئندہ کے لیے شیڈول طے کرنے کے طریقہ کار پر بات کی ہے. پی ڈی ایم کے نزدیک کا اصل ہدف پاکستان میں حقیقی آئینی اور جمہوری نظام کی بحالی ہے. اس حوالے سے ایک نصاب طے کرنے پر اتفاق ہوا ہے. 13 نومبر اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوگا. تمام پارٹیاں ایک متفقہ میثاق کے لیے اپنی تجاویز لائیں گی. تمام پارٹیوں کی تجاویز کے اشتراک کے ساتھ ایک متفقہ طے کر دیا جائے گا. 14 نومبر کو اسلام آباد ہی میں سربراہی اجلاس ہوگا. تو اسٹیئرنگ کمیٹی ہمارے ساتھ کو حتمی شکل اجلاس میں 19 اکتوبر کو کراچی میں مقامی ہوٹل کے اندر محترمہ مریم نواز صاحبہ ان کے شوہر جناب ڈاکٹر صفدر صاحب کے ساتھ واقعہ پیش آیا اور اس کی پاداش میں اس طرح وہاں کی پولیس کے اعلیٰ کمان توہین و تشدد کمان مذمت کی گئی ہے اور آرمی چیف کی سطح پر مذاکرات ہوئی. پولیس کے تمام افسران نے پر جانے کا فیصلہ کیا اور یہ کہا گیا تھا کہ ہم ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائیں گے 10 روز ہمارے ساتھ پیش کریں گے. لیکن آج 3 ہفتے ہو رہے ہیں وہ سامنے نہیں آ رہی. کیوں نہیں آ رہی اور اس حوالے سے تاخیر کی جا رہی ہے. حوالے سے تشویش کا اظہار کیا گیا اور پولیس کے ساتھ روا رکھے گئے ناروا سلوک کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے.
آج کے ہمارے اجلاس میں پاکستان کے وزیر داخلہ اعجاز شاہ کے بیان پر بھی احتجاج کیا گیا. انہوں نے ایک طرف اعتراف کیا ہے ماضی میں عوامی نیشنل پارٹی کے قائدین ان کے اراکین جو قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، وہ کیوں شہید کیے گئے تھے، اور آج آنے والے دنوں میں پھر مسلم لیگ کو دھمکی دی ہے کہ اگر وہ اس روش پہ جائے گی تو پھر ان کے لوگ بھی قتل کیے جائیں گے. اعتراف ہے ریاست کی سطح پر کہ پاکستان میں اصل دہشت گرد کون ہے. سیاسی جماعتوں کے قائدین اور ان کے معزز اراکین کو نشانہ بنانے والے اصل قوتیں کون ہیں، فرنٹ پر دہشت گردوں کو رکھتے ہیں، اور در حقیقت اس کی منصوبہ بندی ریاست کی سطح پر کیوں ہوتی ہے، اس کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا اور اس پر شدید الفاظ میں اس کی مذمت کی گئی ہے. اور یہ طے کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی دوسرا حادثہ ہوتا ہے یا پی ڈی ایم کے جلسوں میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پھر ہمیں تحقیق کی ضرورت نہیں ہوگی، ہمیں اس میں جرم کرنے والی شخصیات کا اور اداروں کا پتہ چل گیا ہے، یہی ان کے آئندہ کے لیے ذمہ دار ہوں گے. فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کیوں زیر التوا ہے؟ ساری دنیا کو چور کہا جا رہا ہے، عدالتوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، نیب میں گھسیٹا جا رہا ہے، اور خود اپنے اوپر دائر مقدمات التوا کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. تو صاف ظاہر ہے کہ دال میں سب کچھ کالا ہی ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے کے بارے میں جو سپریم کورٹ کے ریمارکس ہیں وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. اس سے حکومتوں کی رویے، حتیٰ کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے رویے، پریزیڈنسی کے رویے، اداروں کے رویے، وہ صاف طور پر سامنے آ رہے ہیں کہ وہ ملک کی سیاسی، آئینی اور جمہوری نظام پر کس قدر منفی اثرات مرتب کر رہے ہیں. تعجب کی بات یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کے قائدین کے خلاف آئے روز مقدمات دائر کیے جا رہے ہیں، لیکن عاصم باجوہ صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کے کرپشن کے بارے میں اٹھنے والے سوالات پر خاموشی یہ موجودہ حکومت کی طرف سے کرپشن کو تحفظ دینے کے مترادف ہے. اجلاس نے جنگ گروپ کے چیف جناب میر شکیل الرحمان صاحب کی گرفتاری پر انتہائی تشویش اور افسوس کا اظہار کیا ہے. اس گرفتاری کو ایک ناجائز اور میڈیا کے خلاف کارروائی قرار دیا ہے. ان کی زبان بندی اور گلا گھونٹنے کے مترادف قرار دیا گیا ہے اور ان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے. یہ آج کی اجلاسی کارروائی تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ میڈیا نے اس کو مسئلہ بنا دیا ہے. سب جانتے ہیں کہ جب اسٹیبلشمنٹ کا نام دیا جاتا ہے تو کون مراد ہوتے ہیں. تو کسی نے صراحت سے کہہ دیا، کسی نے صراحت سے نہیں کیا. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے نزدیک. ٹھیک ہے، تھینک یو. میڈیا کی سطح پر آپ لوگوں کی مرضی، آپ جو بات دنیا میں ہاں لے لیں. آپ جی آپ بتائیں. بیٹھے ہوئے میں کرتا ہوں. آگے آپ دیکھیں. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو مسئلے کون سے بنا رہے ہو؟ ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں، لیکن اگر سیاستدانوں میں ایک شخص کا نام لیا جا سکتا ہے، وزیر اعظم کا نام لیا جا سکتا ہے، صدر مملکت کا نام لیا جا سکتا ہے، تو پھر ادارے کے کسی اور فرد کا بھی نام لیا جا سکتا ہے. کوئی ایسی جرم کی بات نہیں ہے. لیکن ہم بہرحال اس حوالے سے حقیقت پسندی کی طرف جانا چاہتے ہیں. تو بعض لوگ لحاظ رکھتے ہیں، بعض لوگ حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اصل میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا کرتا.
اس بات پر مزید کوئی سوال نہیں لیا جائے گا. آپ بتائیں جی. اب مزید سوال نہیں لیا جائے گا نا. آگے سوال کریں. ہم سب نے حل کر لیا. مکمل یونٹی ہے. یہ تو جو ہم نے آپ سے کہہ دیا کہ 13 کو بھی اجلاس ہوگا، 14 کو بھی ہوگا، اور اس میں میثاق بھی طے کیا جائے گا اور آئندہ کے لیے روڈ میپ بھی طے کیا جائے گا. ساری چیزیں اب ایک ہفتے کے اندر ہو رہی ہیں انشاءاللہ. نہیں یہ کوئی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں. خدا کا خوف کرو یار. ایک ملک کے نظام پر بات ہو رہی ہے. اس کے پورے نظام کو ہم نے کس طرح قوم کو مطمئن کرنا ہے، عوام کو اس لفظ سے مطمئن کرنا ہے کہ جنرل فیض کا نام لیا جائے یا نہ لیا جائے. جنرل باجوہ کا نام لیا ہے، یعنی آپ ملک کی سیاست کو اس سطح پر لے آئے ہیں. یہ سطح نہیں ہے ہماری جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اس کی سطح بلند ہے اور بلند سطح پر بات ہو رہی ہے. بہت شکریہ صاحب. روا رکھے گئے ناروا سلوک کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے. ہم آج کے ہمارے اجلاس میں پاکستان کے وزیر داخلہ اعجاز شاہ کے بیان پر بھی احتجاج کیا گیا، جس میں انہوں نے ایک طرف اعتراف کیا ہے کہ ماضی میں عوامی نیشنل پارٹی کے قائدین اور ان کے اراکین جو قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، وہ کیوں شہید کیے گئے تھے، اور آج آنے والے دنوں میں پھر مسلم لیگ کو دھمکی دی ہے کہ اگر وہ اس روش پہ جائے گی تو پھر ان کے لوگ بھی قتل کیے جائیں گے. اعتراف ہے ریاست کی سطح پر کہ پاکستان میں اصل دہشت گرد کون ہے. سیاسی جماعتوں کے قائدین اور ان کے معزز اراکین کو نشانہ بنانے والے اصل قوتیں کون ہیں، فرنٹ پر دہشت گردوں کو رکھتے ہیں، اور در حقیقت اس کی منصوبہ بندی ریاست کی سطح پر کیوں ہوتی ہے، اس کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا اور اس پر شدید الفاظ میں اس کی مذمت کی گئی ہے. اور یہ طے کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی دوسرا حادثہ ہوتا ہے یا پی ڈی ایم کے جلسوں میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پھر ہمیں تحقیق کی ضرورت نہیں ہوگی. ہمیں اس میں جرم کرنے والی شخصیات کا اور اداروں کا پتہ چل گیا ہے، یہی ان کے آئندہ کے لیے ذمہ دار ہوں گے. فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کیوں زیر التوا ہے؟ ساری دنیا کو چور کہا جا رہا ہے، عدالتوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، نیب میں گھسیٹا جا رہا ہے، اور خود اپنے اوپر دائر مقدمات التوا کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. تو صاف ظاہر ہے کہ دال میں سب کچھ کالا ہی ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے کے بارے میں جو سپریم کورٹ کے ریمارکس ہیں وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. اس سے حکومتوں کی رویے، حتیٰ کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے رویے، پریزیڈنسی کے رویے، اداروں کے رویے، وہ صاف طور پر سامنے آ رہے ہیں کہ وہ ملک کی سیاسی، آئینی اور جمہوری نظام پر کس قدر منفی اثرات مرتب کر رہے ہیں. تعجب کی بات یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کے قائدین کے خلاف آئے روز مقدمات دائر کیے جا رہے ہیں، لیکن عاصم باجوہ صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کے کرپشن کے بارے میں اٹھنے والے سوالات پر خاموشی یہ موجودہ حکومت کی طرف سے کرپشن کو تحفظ دینے کے مترادف ہے. اجلاس نے جنگ گروپ کے چیف جناب میر شکیل الرحمان صاحب کی گرفتاری پر انتہائی تشویش اور افسوس کا اظہار کیا ہے. اس گرفتاری کو ایک ناجائز اور میڈیا کے خلاف
कार्रवाई करार दिया है, उनकी ज़ुबान बंदी और गला घोंटने के मुतराज़ करार दिया गया है और उनकी रिहाई का मुतालबा किया है। ये आज की इजलासी कार्रवाई थी जो आपके सामने रखी गई। बता दें कि जो बात थी कि जर्नैलों का नाम लिया जाए या ना लिया जाएगा, इस पे पीडीएम ने क्या तय किया कि आइंदा के लिए क्या जर्नैलों का नाम लिया जाएगा या एस्टैब्लिशमेंट का वर्ड यूज? ये कोई मसला नहीं है। आप मीडिया ने इसको मसला बना दिया है। सब जानते हैं कि जब एस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया जाता है तो कौन मुराद होते हैं। तो किसी ने सराहत से कह दिया, किसी ने सराहत से नहीं किया। ये कोई मसला नहीं है हमारे नज़दीक। ठीक है, थैंक यू। मीडिया की सतह पर आप लोगों की मर्जी है, आप जो बात दुनिया में छेड़ हाँ ले लें आप ले लें। जी आप बताएं सब दोस्त बैठे हुए मैं करता हूँ आगे आप देखें। ये कोई मसला नहीं है। क्यों मसले को मसले बना रहे हो? हम इदारों का एहतराम करते हैं, लेकिन अगर सियासतदानों में एक शख्स का नाम लिया जा सकता है, वज़ीर आज़म का नाम लिया जा सकता है, सदर मुमलिकत का नाम लिया जा सकता है, तो फिर इदारे के किसी और फ़र्द का भी नाम लिया जा सकता है। कोई ऐसी जुर्म की बात नहीं है। लेकिन हम बहरहाल इस हवाले से हकीकत पसंदी की तरफ जाना चाहते हैं। तो बाज़ लोग लिहाज रखते हैं, बाज़ लोग हकीकत पसंदी का मुज़ाहरा करते हैं। असल में कोई झगड़ा नहीं हुआ करता। इस बात पर मज़ीद कोई सवाल नहीं लिया जाएगा। आप बताएं जी। अब मज़ीद सवाल नहीं लिया जाएगा ना। आगे सवाल करें। हम सबने हल कर लिया। मुकम्मल यूनिटी है। और ये फरमा दें कि जो लॉन्ग मार्च का फैसला हुआ था इस्लामाबाद में, वो कब तक होगा? ये तो जो हमने आपसे कह दिया कि 13 को भी इजलास होगा, 14 को भी होगा और उसमें मीसाक भी तय किया जाएगा और आइंदा के लिए रोड मैप भी तय किया जाएगा। सारी चीज़ें अब एक हफ्ते के अंदर हो रही हैं इंशाअल्लाह। जो है वो बयानिया वो तय किया जाएगा कि नाम लेना है या नहीं। ये अपनी बात है जो आप कर रहे हैं। खुदा का खौफ करो यार। एक मुल्क के निज़ाम पर बात हो रही है, उसके पूरे निज़ाम को हमने किस तरह कौम को मुतमईन करना है, अवाम को इस लफ्ज़ से मुतमईन करना है कि जनरल फैज़ का नाम लिया जाए या ना लिया जाए। जनरल बाजवा का नाम लिया है, यानी आप मुल्क की सियासत को इस सतह पर ले आए हैं। ये सतह नहीं है हमारी जहाँ हम बैठे हुए हैं। इसकी सतह बुलंद है और बुलंद सतह पर बात हो रही है। बहुत शुक्रिया साहब।